نعم المولا ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ومن شر الكفار. العزة لله الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل نعمة وأسأل الله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر واستغفر الله من كل ذنب. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأراليل أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنكر سخاوتهم ومنكر شجاعتهم ومنكر كرامتهم ومنكر ولايتهم ومنكر شفاعتهم ومنكر عطشهم أجمعين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به اولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد والشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. لعن الله بني أمية قاطبة. اللهم لعن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم لعن الجبت والطاغوت. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بكى على مصاب الحسين أو تذكر أو جلس في مجلس أو خدم أهل العزاء كأنه زارني على العرش 40 مرة مع علي بن أبي طالب صلوات پڑھنا بولو. جب یہ بات حق ہے کہ جس جگہ مجلس سید الشہداء منعقد ہوتی ہے اس جگہ بی بی سیدہ کونین سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہے، اس بات پہ جس کا جتنا یقین ہو تو بی بی سلام اللہ علیہا کے استقبال میں 3 مرتبہ اتنی بلند صلوات پڑھے. واجب الاحترام علماء کرام سب الحمدللہ ہمارے سینئر، ہمارے اساتذہ کا درجہ رکھنے والے علماء یہاں جلوہ افروز ہیں. مولانا حسین مہدی صاحب قبلہ، مولانا قلب صادق صاحب قبلہ، مولانا عبد محمد، مولانا محمد عباس صاحب اور برادر عزیز جناب مولانا علیم صاحب قبلہ، سب کے سب الحمدللہ بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے علماء یہاں جلوہ افروز ہیں اور مسلسل ان کی عظیم ترین تقاریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. میں تو اپنے آپ کو اس وقت سورجوں کے درمیان رکھا ہوا معمولی سا
ایک دیا محسوس کر رہا ہوں، لیکن مداح حسین کی حیثیت سے مخاطب ہوں، اسی لیے روشن ہوں، جل نہیں رہا۔ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ آپ کو سلامت رکھے۔ عظیم ترین مجالس کا سلسلہ ہے، جب ہم نہیں تھے یہ مجلسیں جب بھی تھی، اور جب ہم نہیں رہیں گے یہ مجلسیں تب بھی ہوگی۔ اس بات سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ یہ مجلسیں ہماری وجہ سے نہیں ہیں، ہم ان مجلسوں کی وجہ سے ہیں۔ یہ مجلسیں بھائی عقیل، یہ مجلسیں ہماری وجہ سے نہیں ہیں، ہم ان مجلسوں کی وجہ سے ہیں۔ یہ مجلسیں معجزہ ہیں، یہ مجلسیں جیسے اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا۔ توجہ، بہت کم وقت ہے میرے پاس، بہت جلدی توجہ، بغیر کسی تمہید کے میں نے بات شروع کر دی۔ جیسے اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، ہر نبی کو معجزہ دیا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو عقل میں نہ آ سکے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو عقل کو عاجز کر دے، جسے سمجھا نہ جا سکے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ توجہ، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا، ہر نبی کو معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، عصا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، معجزہ کیا ظاہر ہوا کہ آگ گلزار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے جو ہے وہ معجزہ دکھایا، دریائے نیل کے اندر راستہ بن گیا۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ مردے زندہ کر دیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہڑیوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا۔ کیوں دیا؟ اس لیے معجزہ دیا تاکہ امتوں کو یہ تمیز ہو جائے کہ نبی اور ہے، ہم اور ہیں۔ میری بات پر غور کیجیے گا، تاکہ مولانا حسین ندوی صاحب قبلہ، ہاں، کہ تاکہ امتوں کو یہ تمیز ہو جائے کہ نبی اور ہے، ہم اور ہیں۔ وضاحت کے ساتھ پھر جملہ کہہ دوں صاحبان بصیرت کے لیے، تاکہ امتوں کو یہ تمیز ہو جائے اور وہ یہ کہنے کی گستاخی نہ کر سکے کہ نبی ہم جیسا۔ اللہ اکبر۔ تاکہ انبیاء، اولیاء، اوصیاء اور ہیں، ہم اور ہیں، سب کو یہ احساس ہو جائے، پتہ چل جائے، کوئی منہ بھر کے نہ کہہ سکے کہ نبی ہم جیسا۔ اسی طرح میرے عزیزوں، اللہ نے ہمیں عزاداری کی شکل میں معجزہ دیا ہے۔ آخری آدمی تک توجہ کہ اللہ نے ہمیں عزاداری کی شکل میں معجزہ دیا ہے۔ جب دیکھیے ایک عجیب بات ہے کہ کسی چیز کے اگر پرشاسن بھی مخالف ہو، حکومت بھی مخالف ہو، پرشاسن مخالف، حکومت مخالف، پبلک مخالف، تاریخ لکھنے والے مخالف، مؤرخ مخالف، سب کے سب مخالف ہوں تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ مگر اتہاس گواہ ہے کہ عزاداری کی مخالفت ان سب چیزوں نے کی، مگر اگر ضمیر زندہ ہے تو بتاؤ کہ عزاداری اتنی مخالفتوں کے بعد دبی ہے یا ابھری ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں آپ کو سامنے؟ نعرہ حیدری! دونوں ہاتھ بلند کر کے بتاؤ کہ عزاداری دبی ہے یا ابھری ہے؟ ایک زمانہ تھا لوگوں نے یہ سلوگن نکالا تھا جب زمینداریں ختم ہوئے تھے کہ چونکہ بڑے بڑے زمیندار جو ہیں وہ خطباء کو بلاتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں،
لہذا جب زمینداری ختم ہو جائے گی تو عزاداری بھی ختم ہو جائے گی. زمینداری تو ختم ہو گئی, عزاداری کی نوعیت بتاؤ. تو یہ مولانا محمد عباس کیا یہ معجزہ ہے یا نہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آ سکے. اب میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں اس تناظر میں کہ عزاداری معجزہ ہے. کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ دنیا کی ہر قوم مال خرچ کرتی ہے ہنسنے کے لیے, ہم دولتیں لٹاتے ہیں رونے کے لیے. ہنسنے کے لیے ہم دولتیں لٹاتے ہیں رونے کے لیے. کمال کی تو بات یہ ہے کہ دنیا ہنس کے راضی نہیں, ہمیں بغیر روئے چین نہیں. دنیا ہنس کے راضی نہیں, ہمیں بغیر روئے چین نہیں. خدا کی قسم اگر مصائب سننے کے بعد ہماری آنکھ میں آنسو نہ آئے تو ہم تو اپنے گریبان وجود میں منہ ڈال کے اپنے آپ کو چیک کرنے لگتے ہیں, محاسبہ کرنے لگتے ہیں کہ کہیں ہمارا لقمہ تو حرام نہیں ہو گیا, کہیں ہم نے اللہ کے واجبات کو بالائے طاقت تو نہیں رکھ دیا, کہیں ہماری نشست بیہودہ لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہونے لگی. ہم اپنا محاسبہ کرنے لگتے ہیں. تو یہ مجلس عزا, اس کو میرے عزیزوں ہلکا مت سمجھنا. توجہ, اس مجلس کو ہلکا مت سمجھنا. توجہ, اس مجلس کو ہلکا مت سمجھنا. جس نے اس مجلس کو ہلکا سمجھا ہے ہلاک ہوا ہے. اور اگر کسی کو اس پہ اعتبار نہ ہو تجربہ کر کے دیکھ لیں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. مگر اچھی نسل کا آدمی اس پہ تجربے کی زحمت نہیں کرے گا. متوجہ ہوئے بدلا. تو یہ مجلس میرے عزیزوں یہ مت سمجھنا کہ یہ میں کوئی ذاکری اور یہ ایک جوش خطابت ہے, میں جوش خطابت کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, بلکہ یہ مجلس کیا ہے, اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے, اس کا کیا تسلسل ہے, اس کے کیا روحانیت ہے, اس کی کیا منزلت ہے, اس کا کیا وقار ہے. جب باہر کھڑے ہوئے لوگ ہیں جو مجلس کے نام پہ آئے ہیں اور ابھی تک مجلس میں نہیں آئے ہیں, ان تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں, سنا کہ یہ مجلس کیا ہے. اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا اتنا سا سوال کر رہا ہوں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی زندگی سے اس عزاداری کو مائنس کر کے, اس عزاداری کو اپنی زندگی سے ہٹا کے آپ یہ بتاؤ کہ آپ ہو کیا. یہ بولو اگر آخری آدمی تک بات سمجھ میں آ رہی ہے. اگر عزاداری کو ہٹا دو اپنی زندگی سے تو کیا ہو تم؟ کتنے بڑے زمیندار ہو, کتنے بڑے تغرم خان ہو, کتنے بڑے بزنس مین ہو, کون سے پولیٹیکل جو ہے وہ پائیدان پہ کھڑے ہو, کہاں ہو, کس جگہ ہو. میرے عزیزوں ڈھونڈا اگر تمہیں جانے لگے عزاداری کو مائنس کر کے سوکشم درشی سے بھی دکھائی نہیں دو گے. توجہ, اور جب تم فرش عزا پہ ہو تو پوری دنیا مل کے تمہیں چھپا نہیں سکتی. پوری دنیا مل کے تمہیں نہیں چھپا سکتی. آج ہم جو بھی ہیں اس فرش عزا کی وجہ سے ہیں. ہاں, یہ ہم فرش عزا, چاہے ہمارا مرجع ہو,
ہمارا مدرسہ ہو، ہمارا مولوی صاحب ہو، ہمارا وجود ہو، ہماری عزت ہو، ہمارا وقار ہو، ہماری قبر میں نور ہو، ہماری آخرت جو ہے وہ پرسرور ہو، وہ سب اس عزاداری کی وجہ سے ہے۔ جی تو اسے اب بھی کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بھائی حسن اللہ آپ کو اچھا رکھے اہل بیت کے صدقے میں، ہاں کتنی عجیب بات کہہ رہا، یہ مجلس کیا ہے؟ سنیے مجلس کیا ہے، میں کیوں بتاؤں یا قبلہ میں کسی کی بات کیوں دہراؤں؟ میں تو اسی کی بات دہراؤں گا کہ جو بانی اسلام ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اللہ کو اللہ مانا، رسول کو رسول مانا، قرآن کو قرآن مانا۔ وہ ہے کون؟ وہ ہے ذات رسول۔ یہ جو قصر توحید تعمیر ہے نا، اللہ کو کوئی دیکھ کے نہیں آیا، محمد نے کہا کہ وہ ہے تو ہے۔ میں کچھ کہہ رہا، رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو ہے۔ ہاں قرآن کی وجہ سے ہم نے محمد کو نہیں مانا، محمد کی وجہ سے قرآن کو مانا ہے یا نہیں؟ اسی طرح میرے عزیزو، جس رسول کے کہنے پہ ہم نے قرآن کو قرآن مانا، ہم نے حوریں مانی، ہم نے غلمان مانے، ہم نے جنت کو مانا، ہمیں جہنم کا کنسپٹ دیا گیا، اسی نے بتایا، یہ سب کی سب چیزیں، اچھا کمال کی بات یہ ساری چیزیں رسول نے صرف بتائی ہیں۔ اللہ اکبر، بتائی ہے، دکھائی نہیں ہے۔ تو جسے رسول صرف بتائے، سارا مسلمان گردن ہلا ہلا کے سب کو کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، جسے 1.25 لاکھ حاجیوں کے بیچ میں اٹھا کے دکھا کے بتائے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو وہ رسول ایک حدیث کی تمہید میں نے یہ بات کہی ہے کہ رسول کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ رسول مقبول کہ جس کی بات کی تردید کرنا، جس کی بات کو جھٹلانا عین کفر ہے۔ اگر کوئی اس کی بات پہ شک کرے، کہاں سنا رہا ہوں میں یہ بات، اگر کوئی رسول کی بات پہ شک کرے تو اسے ہاتھ لگا کے پاک کرنا واجب۔ جی یہ کیوں سنا رہا ہوں آپ کو؟ چونکہ مجھے رسول کی لسان وحی ترجمان سے نکلی ہوئی ایک حدیث سنانا ہے۔ کیا کہ یہ مجلس جس فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرش عزا در حقیقت ہے کیا؟ جی اگر خدا کی قسم سمجھ لے گئے تو ابھی اگر آپ اپنے آپ کو 7ویں آسمان پہ محسوس نہ کیا تو اللہ نے قرار بنایا کیوں ہے؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، صلوات ایسے پڑھو جیسے صلوات پڑھنے کا حق ہے محمد و آل محمد پر۔ ہاں فرمانے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے کہ جو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے، جو افضل مرسلین ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو نور اول ہے، جو مخلوق اول ہے، جو پیغمبر اکرم ہے، جو ہادی عالم ہے، جو کائنات کا رہبر ہے، جو حیات مستر ہے، جو
زندگی پرور ہے، جو خدیجہ کا شوہر ہے، جو فاطمہ کا قدر ہے، جو مالک الدہر ہے، جو آثار حیات کا مالک ہے، جس کی نبوت یہاں کی نہیں، ایسا نبی نہیں کہ جسے چند اوباشوں نے، بدقماشوں نے الیکشن کر کے نبی بنا دیا ہو۔ میری بات پہ غور کیجیے گا، وہ نبی جو الیکشن کے ذریعے سے نبی نہیں بنایا گیا، چونکہ یہ شیعہ مسلمات میں سے ہے۔ سنیں ہمارا کیا کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا کیا سموِدھان ہے، توجہ، پھر توجہ سنیے، ہمارے آئین میں، اصول میں یہ بات ہے، کیا بات ہے کہ جیسے نبی بنانے والا اللہ ہے، اسی طرح اس کا جانشین بھی اللہ بناتا ہے۔ کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ایسا نہیں کہ چند اوباش، بدقماش، قلاش کسی چور بازار میں بیٹھ کے کسی کو جو ہے وہ گھوشت کر دیں کہ یہ جانشین مصطفیٰ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جی، رسول وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ کنت نبیًا آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب وجود آدم آب و گل کے درمیان خمیر کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب نوح کی کشتی متلاطم تھی۔ اس کی نبوت کوئی معمولی نبوت نہیں ہے۔ ارے کمال کی بات یہ ہے قبلہ کہ جس کے دنیا میں آنے سے پہلے دشمنوں کو اس کے آنے کی خبر تھی۔ مشہور واقعہ ہے کہ یمن کی ایک عورت کہ جسے آسمانی کتابوں کے مطالعے کا بڑا شوق تھا، اس کو حسد تھا اس بات کے اوپر کہ محمد کو میرے بطن سے آنا چاہیے دنیا میں۔ اس بات پہ حسد تھا کہ میں بھی جو ہے وہ کائنات پہ فخر کروں کہ باعث تخلیق کائنات رسول میرے بطن سے پیدا ہوا۔ متوجہ ہے یا نہیں؟ لہٰذا جب اس کو پتا چلا کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے درج عصمت میں آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، تو اس نے ایک عورت کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تجھے 1,00,000 اشرفیاں دوں گی اور 1,00,000 اشرفیاں تجھے ایڈوانس دے رہی ہوں، تو جا اور جانے کے بعد اس نبی کو دنیا میں آنے سے پہلے قتل کر دے۔ اس نے بھی اس سپاری کو قبول کر لیا۔ اتنی شاطر عورت تھی کہ گئی مکہ مکرمہ اور خانوادہ بنی ہاشم میں اس نے سروس بھی کی، اور کمال کی بات یہ ہے مولانا صاحب کہ اس نے اس کے حصے میں جو نوکری آئی وہ یہ کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے بالوں میں کنگھی کرنا۔ اتنی نزدیک پہنچ گئی۔ ایک دن حجرے کے اندر آخری آدمی متوجہ ہے یا نہیں؟ سب کے سب ذرا سا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، صلوات پڑھ کے محمد علیہ محمد۔ غنیمت سمجھا کہ حجرے کے اندر صرف اور صرف حضرت آمنہ، تو اس نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ جو زہر آلود خنجر لائی ہوں، اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا کہ میں اس نبی کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ ماجدہ کو بھی قتل کروں اور اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں۔ لہذا اس نے اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے جیسے ہی آستین سے خنجر نکالا اور جیسے ہی خنجر اٹھایا کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے
شکم میں پیوست کرے کہ یکایک ایک دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس میں کوڑا تھا، اتنا زبردست کوڑا اس کے منہ کے اوپر پڑا، اور آواز آئی کہ اے بدبخت عورت، تو آخری نبی کا قتل چاہتی ہے، حالانکہ اس کا محافظ علی ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ نعرہ حیدری، متوجہ ہوئے کتنی عجیب بات ہے؟ یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ جہاں جہاں رسول ہے وہاں وہاں اس کا جانشین ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ رسول کہ جس کے کہنے پر ہم نے اس کے جانشین مانے، وہ رسول اس مجلس کے متعلق کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بھائی حسین مہدی، خدا کی قسم لطف آ جائے گا، حدیث سنا رہا ہوں مولانا صاحب۔ رسول نے فرمایا حسین کی شہادت سے بہت پہلے، حسین کی شہادت سے بہت پہلے سرکار نے ارشاد فرمایا کیا؟ من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا کأنہ زارنی علی العرش 40 مرتن مع علی بن ابی طالب۔ کیا وعدہ کیا تھا میں نے آپ سے کہ جب میں حدیث کا ترجمہ سناؤں گا تو اگر بصیرت ہے اور سننے کا شعور ہے تو ابھی 7ویں آسمان پہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ دعویٰ کیا تھا، دلیلاً ترجمہ پیش کر رہا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں۔ توجہ، سرکار نے کیا فرمایا؟ من بکا علی مصاب الحسین، اے مجلس حسین میں آنے والوں اپنی منزلت کو پہچانو۔ خدا کی قسم جیسی عزت تمہاری حسین کے نانا نے کی، کہاں سے ایسے عزت کرنے والا نہ ہوگا۔ دیکھو حسین کے نانا نے تمہاری کیا عزت کی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی میرے بیٹے حسین کی مصیبت پر روئے اور تذکر یا حسین کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرے، بھائی قلب صادق یہی ترجمہ ہوگا نا، اور تذکر یا حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے، اور جلس فی مجلس، بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، اور جلس فی مجلس، یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے۔ کیا کہا میں نے؟ اور چل مولانا صاحب ترجمہ صحیح کر رہا ہوں نا، آ کے بیٹھنے کی شرط ہے مجلس میں۔ ارے میری بات پہ غور کیجئے گا، یہ ثواب سب کے نصیب میں نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اور جلسہ، آپ کو من بکا علی مصاب الحسین اور تذکر اور جلس فی مجلس اور خدم اہل العزا، کہ جو کوئی حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، دور سے نہ چھانکے، آ کے بیٹھے۔ یہ ترجمہ ہوگا نا، بات رسول کی ہے یہ میرے سرکار۔ اور جلس فی مجلس،
جو حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے اور خدم اہل العزا یا حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے، انہیں پانی پلائے، تبرک کھلائے، کھانا کھلائے، اگر کسی کے بس میں کچھ بھی نہ ہو عزاداروں کی جوتیوں کی حفاظت۔ اس نے بھائی حسن ایسا کیا کہ جیسے اس نے عرش پہ آنے کے بعد مجھ سے اور علی سے 40 مرتبہ ملاقات کی ہو۔ خدا کی قسم اس سے بڑی کیا چیز سنا سکتا ہوں؟ بلند آواز سے صلوات پڑھو محمد آل محمد پر۔ ایک صلوات ایسے پڑھیے کہ دل ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہ عظیم ترین میسج تھا کہ اور تذکر اور جلس فی مجلس، جو حسین پہ روئے یا حسین کا اچھائی سے تذکرہ کرے، یا حسین کی مجلس میں آ کے بیٹھے، یا حسین کے عزادار کی خدمت کرے، خدا کی قسم کیا صلہ چاہتے ہو اس سے بڑا کہ اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے کسی انسان کو مثلا خدمت میں یہی ہے نا کہ اگر تم نے کسی انسان کو یوں بھی ایک گلاس پانی پلا دیا کہ یہ حسین کا عزادار ہے، تو تم تو دیکھو گے کہ تم زمین پہ ہو، لیکن رسول کی نگاہ تمہیں عرش پہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا منزلت ہے ان لوگوں کی کہ جو اس بارگاہ میں خدمت انجام دیتے ہیں، جو لوگ فرش عزا بچھاتے ہیں۔ ہاں، یہ ثواب ہے کیوں؟ کوئی سوچ سکتا ہے، بتا سکتا ہے؟ ایک ہی منٹ کے اندر بتاتا ہوا چلوں۔ یہ مجلس کیا ہے میرے عزیزو؟ سنیے، حدیث ہے، جس جگہ مجلس حسین منعقد ہو اس جگہ بیٹھنے والوں کو اللہ سلام کہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ از خود سلام کہتا ہے۔ جس جگہ مجلس ہوتی ہے اس جگہ، وہ جگہ خانہ کعبہ کا درجہ رکھتی ہے، اس کا طواف خانہ کعبہ کے طواف کے برابر ہے۔ جس جگہ مجلس ہوتی ہے اس جگہ بیٹھنے والوں کے لیے پنجتن پاک دعا کرتے ہیں۔ یہ میں احادیث سنا رہا ہوں آپ کو، توجہ۔ اور فرمایا کہ جس جگہ مجلس منعقد ہوتی ہے، ہاں وہ جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پسندیدہ جگہ ہے۔ جس جگہ مجلس حسین برپا ہو وہ جگہ قبہ حسینی کا درجہ رکھتی ہے، امام حسین کے گنبد کا درجہ رکھتی ہے۔ اب چاہے مجلس قبلہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے ایک سننے والا ہو ایک پڑھنے والا ہو، چاہے ایک پڑھنے والا ہو لاکھوں سننے والے ہو، یہ مجلس اسی مجلس سے جا کے ملحق ہو جائے گی کہ جو مجلس بعد رہائی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے منعقد فرمائی تھی۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کی بدھی کا وکاس نہیں ہوا تو اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ آخر اتنا ثواب مجلس کا ہے کیوں؟ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے جی۔ صلوات ایسے پڑھ دیجئے، آپ کے بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے MLA نہیں بن جاؤں گا میں یار۔ صلوات پڑھو محمد آل محمد پر۔ قبلہ غرور کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ ہاں، غرور ایک ایسی بلا کا نام ہے، غرور، تکبر، یہ ایک اتنی بری بلا ہے کہ جس کے دل میں غرور ہوگا یہ ضروری ہے کہ اس کے دل میں حسد بھی ہو۔ غرور کے پھل کا نام ہے حسد، اور حسد کیوں گناہ ہے؟ اس لیے کہ حاسد اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ میں نے تو بڑی بات کہی ہے،
ہاں، اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے کہ اسے 5 کروڑ روپے دے دیے اللہ تعالیٰ نے، مجھے کیوں نہیں دیے؟ یعنی مشورہ ہے یہ باری تعالیٰ کو، معاذ اللہ یاد اللہ۔ تو میرے عزیزوں پھر ایک بات سنیے، خدا کی قسم، کائنات عالم میں ما سوی اللہ اگر غرور کرنے کا کسی کو حق حاصل ہے تو وہ علی ہے۔ کیا میں نے کہا، کیا آپ نے سنا؟ آدمی غرور کس چیز پہ کرتا ہے جناب؟ کہ بھائی میں خوبصورت ہوں، میں اس لیے غرور کر رہا ہوں۔ کائنات میں علی کے جیسا خوبصورت کہاں سے لائے گا جو وجہ اللہ ہو؟ اگر کوئی اپنی سسرال کے اوپر غرور کرے تو علی کی سسرال رسول کے گھر ہے۔ کوئی اپنی بیوی کے اوپر غرور کرے تو علی علیہ السلام کی ہمسر حضرت سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اگر کوئی اپنے بچوں پہ غرور کرے تو سید شباب اہل الجنہ علی کے بچے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی بیٹیوں کے اوپر غرور کرے تو عالمہ غیر معلمہ علی کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی اگر پوتوں کے اوپر غرور کرے تو 6 مہینے کا علی اصغر کہ جس کی ہنسی کا آج تک راز 1400 سال میں کوئی بیان نہ کر سکا، علی ہی کا تو پوتا ہے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا آپ سے کہ ان تمام تر چیزوں کے اوپر کوئی نہ فخر کر سکتا ہے نہ غرور کر سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، وہ علی مرتضیٰ اتنے مدارج پہ فائز ہونے کے بعد جب ایک مجبور کے پاس بیٹھتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ تو بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہے یا نہیں؟ تو میرے عزیزوں، اگر فخر کرنا ہے تو اس بات پہ فخر نہ کرنا کہ مجھ پہ اسکارپیو ہے یا مجھ پہ بہت بڑی جائیداد ہے۔ فخر اس بات پہ کرنا کہ میرے دل میں علی ہے، میں حسین کا ماتمدار ہوں، میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت کا قائل ہوں، ان کے دشمنوں سے اظہار برات کرتا ہوں۔ اس بات پہ فخر کرنا، اور یہ مجلس جو منعقد ہوتی ہے نا میرے عزیزوں، اس پہ جو اتنے ثواب دیے گئے ہیں وہ بھائی سعید یوں ہی دیے گئے ہیں ثواب، اس لیے کہ یہ مجلسیں اتنی بڑی عبادت، اللہ اکبر، کہ معصومین علیہ السلام آ جائیں، ملائکہ مقربین تشریف لے آئے آسمان سے فرشتے۔ حدیث ہے کہ جس جگہ مجلس منعقد ہوتی ہے ملائکہ مقربین تشریف لاتے ہیں۔ جانتے ہو کہ ملائکہ مقربین کون ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل عرف ملک الموت۔ یہ پروردگار جبریل کو بھی بھیجتا ہے، میکائیل کو بھیجتا ہے، اسرافیل کو بھیجتا ہے، یہ ملک الموت کو کیوں بھیجتا ہے؟ آخری آدمی تک توجہ، یہ ملک الموت کو کیوں بھیجتا ہے پروردگار مجلس میں؟ کہا کہ جتنے بھی انسان ہیں یہ مجھ تک پہنچیں گے وایا ملک الموت۔ بھائی ملک الموت ہی تو ان کی روح قبض کر کے لائے گا، میں انہیں مجلس میں اسی لیے بھیجتا ہوں تاکہ
کہ ملک الموت ایک ایک کے چہرے کے اوپر نظر کر لے کہ کون تو مجلس کو عبادت سمجھ کے آیا ہے، کون سیاست سمجھ کے آیا ہے۔ بلند آواز سے، اور یہ بات یاد رکھنا، ابھی ایام عزا شروع ہو رہے ہیں، یہ بات یاد رکھنا کہ ہر جگہ سیاست کر لینا، فرش عزا پہ سیاست مت کرنا، اس لیے کہ اتہاس گواہ ہے، جتنے ریفرنس چاہتے ہو ڈھیر لگا دوں گا آسمان تک۔ توجہ کہ جس نے بھی فرش عزا کے سلسلے میں سیاست کی ہے اس وقت تک نہیں مرا جب تک کہ ذلیل نہیں ہو گیا ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھنا ہمارا محمد کا۔ توجہ، چار، توجہ سنیے، کتنی عجیب بات ہے کہ کسی آدمی کے اندر صرف 6 اچھی صفتیں ہوں، 6 اچھی صفتیں، خوبصورت ہو، خوبصورت ہو، اچھے خاندان کا ہو، سخی ہو، تین، سخی ہو، تین، مہمان نواز ہو کہ 500 لوگ بھی اگر کھانے کے وقت آ جائیں ہاتھ سب کے دھلوا دے، سخی ایسا ہو کہ بغیر واپسی کے جو ہے وہ قرض بھی دے دے، ہے یا نہیں؟ اور ایک عجیب صفت یہ کہ بہادر بھی ہو، بہادر بھی ہو، توجہ، اور اس کے علاوہ جو ہے بہادری کے علاوہ کتنی 5 صفتیں ہوئی، چھٹی صفت یہ کہ نہ کسی کی برائی کرتا ہو نہ سنتا ہو۔ مولانا صاحب اگر یہ بھائیون محمد، اگر یہ 5-6 صفت کسی ایک نارمل آدمی میں بھی ہو، صرف 6 صفتیں یہ کسی نارمل سے آدمی میں بھی اگر ہو تو ڈھونڈے سے بھی اس کا مخالف نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اگر اس کی مخالفت کی کسی نے بدپرہیزی کر بھی دی تو پتہ ہے فوراً کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہر وقت تو تمہیں اس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے نگلتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے۔ جب تمہاری اماں بیمار تھی تو اسی نے پیسے دیے تھے، تب جا کے تو تم نے علاج کروایا۔ تعجب کی بات ہے تم ایسے شخص کی برائی کر رہے ہو۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 5-6 صفت اگر ایک آدمی کے اندر اچھی ہو تو اس کا مخالف دکھائی نہیں دیتا۔ اور جس حسین کے اندر، جو حسین اللہ کی صفات کا مظہر ہو، جو کربلا کا ابر گوہر بار ہو، جو جنس آبرو کا خریدار ہو، جو ناخدائے کشتی افکار ہو، جو باب شہر علم کا دلدار ہو، جو سورما دلیر جیالہ ہو، جو فاطمہ زہرا کی گود کا بالا ہو، جو میر عرض ہو، جو صدر سماوات ہو، جو بادشاہ کشور آیات ہو، جو ناقب نہفتگی ذات ہو، جو میزبان لشکر آفات ہو، جو کچکلہ موریث کونین ہو، جو وارث عبادت ثقلین ہو، جو مصحف حیات کی تفسیر ہو، جو مدعا آیائے تطہیر ہو، جو زندگی کا سوز نہا ہو، جو کوثر بدوش تشنہ کہاں ہو، جو زخم قلب خیر کا مرہم ہو، جو در تاج شہیدہ ہو، جو بدر چرخ سرفروشاں ہو، جو کردگار عظمت انسان ہو، جو بے عزتوں کو عزت عطا کرنے والا ہو، جو گمنام لوگوں کو تعارف عطا کر دینے والا ہو۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا اس کی مخالفت
مخالفت پہ آ گئی. کیا کیا ہے حسین نے کہ اتنی دنیا حسین کی مخالفت پہ آ گئی؟ بس آخری بات یہی، اور یہیں سے ربط مسائل. اگر یہ بات سمجھا لے گیا تو لطف آ جائے گا میرے عزیزوں. بھائی اتنی صفات کا مظہر ہے حسین، کتنی صفات کا. صاحبان بصیرت کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ سب کی سمجھ میں نہ آ گئے، نہ آ پائے گا یہ جملہ معذرت کے ساتھ، لیکن جسے میرے مولا توفیق دے. حسین کے اتنے القاب ہیں، علماء کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. حسین کے اتنے القاب ہیں جتنی اللہ کی صفتیں ہیں، چونکہ اس کی صفات کا مظہر ہے حسین، اور روزانہ اس کی ایک نئی شان ہے. کل یوم ہوا فی شان ہے یا نہیں قرآن کی آیت؟ تو جیسے روزانہ اس کی ایک نئی شان ہے، ہاں اسی طرح حسین کا بھی روزانہ ایک نیا لقب ہے. کیا وجہ ہے کہ ایسے عظیم انسان کی ساری دنیا نے مخالفت کی؟ جانتے ہو کیوں؟ یہ وجہ کیا ہوئی ہے؟ یہ ہے مس انفارمیشن، یہ ہے غلط بیانی، یہ ہے گودی میڈیا کا کمال. متوجہ نہیں ہے بھائی، اصل کمال کی بات ہے. دنیا گودی میڈیا کے نقصانات آج ٹیلی ویژن پہ ڈسکس کر رہی ہے. ہم 1400 سال سے جھیل رہے ہیں. حالانکہ اگر ہمارے سامنے اس میڈیا کا کوئی نام رکھتا طنز میں تو ہم اسے یہی مشورہ دیتے کہ گودی میڈیا نہیں، ثقیفہ میڈیا کہو. کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ ہاں توجہ، اس میڈیا نے، اس ثقیفہ میڈیا نے لوگوں کے ذہنوں کو حسین سے اتنا دور کر دیا کہ لوگ حسین سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور یہ سمجھ کے آ رہے ہیں کہ ہم اسلام کی حمایت کر رہے ہیں. یار کمال کی بات ہوگی. سنیے ایک جملہ، اسے گھر بھی جا کے سوچنا. انسان کا انسان پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کا غلط تعارف کرائے. بہترین شاعر مولانا علیم صاحب، بہترین شاعر. میں انہیں اپنی بستی میں لے جاؤں اور لے جانے کے بعد کہوں قبلہ پڑھیے اشعار. انہوں نے اتنے زبردست اشعار پڑھے کہ پوری بستی پنجوں کے بل کھڑی ہو گئی. سبحان اللہ، واہ واہ. اور میں ان کا تعارف جو کراؤں، ان کا جو انٹروڈکشن کراؤں تو وہ یہ کہہ کے کراؤں کہ ٹھیک ہے مولانا علیم صاحب قبلہ پڑھتے تو بہت اچھا ہے، مگر یہ کہ ان کو مولانا رہبر صاحب جو ہے وہ کہہ کے دیتے ہیں. سمجھ سکتے ہو کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے. یہ چاہے پھر میں ایک ایک شعر کے بدلے میں 1-1 کروڑ کا نذرانہ دے دوں، یہ یہی کہیں گے کہ آپ مجھے کچھ نہ دیتے مگر میرا تعارف تو وہ کرواتے جس کا میں حقدار ہوں. تو اہل بیت پہ جو ظلم ہوا ہے وہ یہی تو ظلم ہوا ہے کہ زمانے نے ان کا غلط تعارف کرایا اور حسین علیہ السلام کے مقابلے پر اتنا بڑا لشکر لا کے کھڑا کر دیا. اب حسین مظلوم علیہ السلام نے آواز دی، توجہ، 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے حسین نے. اگر حسین کربلا میں آنا چاہتے، ربط مسائب دے چکا ہوں، بہت جلدی اپنی بات کو پورا کر رہا ہوں. توجہ، اگر حسین ابن علی علیہ السلام چاہتے تو پلک جھپکنے کے 1000ویں حصے میں کربلا پہنچ جاتے. ابو دراد کا نام ہے، لیکن 28 رجب کو نکلے، 2 محرم کو پہنچے. تو یہ 5 مہینے حسین رہے کہاں؟ آخری آدمی تک توجہ، بیدار ہو کے سننا. کہاں رہے 5 مہینے؟ اے میرے مولا امام حسین، کیا آپ موت کو ڈیلے کر رہے ہیں؟ اے میرے آقا، گستاخی کی معافی،
کیا آپ معاذ اللہ یعظم باللہ موت سے گھبرا رہے ہیں؟ کہ خبردار، خاموش بے ادب، ہذیان مت بک، تو موت سے ڈرنے کی بات کر رہا ہے؟ ارے جس کا 13 برس کا بھتیجا موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں بتائے، اسے حسین کہتے ہیں۔ میرے مولا کیوں اتنی دیر کی آپ نے؟ کس لیے؟ کہا کہ ہم یزید کو مہلت دینا چاہتے ہیں۔ میرے مولا کیوں؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ کہا کہ ہم یزید کو ایسے ہی مہلت دے رہے ہیں کہ جیسے اللہ نے شیطان کو مہلت دی ہے۔ کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ صلوات پڑھیے بابا نے بلند محمد آل محمد پر۔ حیرت زدہ نظروں سے مت دیکھو یار، جس کی سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ صلوات پڑھو محمد آل محمد پر۔ اے میرے مولا، یہ حکمت کیا ہے اس میں کہ آپ نے 5 مہینے لگا دیے کربلا تک آنے میں؟ کہا کہ دیکھو کل جب میرے باپ کی ولایت کا اعلان کیا تھا رسول نے، تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا تھا، جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا تھا۔ ہاں، اس میں بات یہ تھی کہ میرے پدر بزرگوار کی ولایت کا اعلان ہونا تھا تو میرے جد رسول نے اہتمام کیا تھا۔ اب کی مرتبہ ہم نے ترتیب بدلی ہے۔ کیا ہر دفعہ مجمع ہم جمع نہیں کریں گے؟ اے یزید پہلے مجمع جمع کیا تھا میرے بابا میرے نانا رسول مقبول نے میرے باپ کی ولایت کے اعلان کے لیے، اور اب کی مرتبہ یہ ہوگا کہ مجمع جمع کرے گا تو، اعلان کرے گا حسین۔ وقت نہیں ہے اسی لیے ہم جو ہے وہ یہ چھوڑ رہے ہیں۔ توجہ میرے عزیزو، کتنی عجیب بات ہے یہ کہ حسین ابن علی نے کتنی زبردست ترتیب رکھی کہ تو نے اللہ اکبر کہ اس وقت جو ہے وہ میرے جد نے میرے باپ کی ولایت کا اعلان کیا تھا منبر بنوا کے، اب کہ حسین اعلان کرے گا۔ وہ کجاووں کا منبر تھا، ہم نوکے میزا کے منبر سے اعلان کریں۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے، جو حسین سے لڑے قبلہ، جو حسین سے لڑے وہ مرے، جو بھاگے وہ بچے۔ جو جناب علی اکبر علیہ السلام سے لڑے وہ مرے، جو بھاگے وہ بچے۔ جو جناب عباس علمدار علیہ السلام سے لڑے وہ مرے، جو بھاگے وہ بچے۔ بڑا علمی جملہ کہہ رہا ہوں صاحبان بصیرت کے لیے۔ ان بھاگنے والوں کی آخری پناہ گاہ کا نام ہے دربار یزید۔ حسین نے تو نوکے نیزہ کے منبر پہ سمجھا دیا، جیسے ہی لوگوں نے حسین کو نوکے نیزہ کے منبر سے تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے دیکھا، لوگوں کے ذہنوں میں انقلاب آ گیا کہ یزید تو یہ کہہ کے لایا تھا کہ اسلام کے دشمنوں سے جنگ ہے، یہ کیسا دشمن اسلام ہے معاذ اللہ کہ جو کٹے ہوئے سر سے بھی تلاوت سورہ کہف کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد علی کی بیٹی نے اپنا منصب سنبھالا۔ یہ جتنے بھاگنے والے تھے نا اور بچنے والے تھے، دیکھیے ایک ہوتا ہے منظر، ایک ہوتا ہے پس منظر۔ منظر تو یہ ہے کہ آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، لیکن پس منظر اس کا یہ ہے رسول کے قول کے تناظر میں کہ آپ عرش الہی پہ بیٹھے ہیں۔
اسی طرح زمانہ تو یہ دیکھ رہا تھا کہ جناب زینب کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ پورے کے پورے اس بچے ہوئے لشکر کو اسیر کر کے جناب زینب کبریٰ لے جا رہی ہے اس کی آخری قتل گاہ میں، کہ یزید اگر تو نے میرے ماجائے کو باغی کہا، اس کا غلط تعارف کرایا، تو سن تیرے دربار میں تیرا صحیح تعارف کراتی ہوں کہ اگر قیامت تک اے یزید، اگر قیامت تک تجھ سے محبت کرنے والوں کو آتنکوادی نہ کہلوا دوں، زینب نہ کہنا۔ یہ اسی زینب کبریٰ کی یادگار ہے مجلس حسین۔ رونے کے لیے آئے ہو نا، ابھی جلوس آئے گا ماتم کا، اور جتنے ارکان انجمن ہیں وہ سن لو کہ جب میں اپنے گلے کے اندر سے ذریعے امام حسین علیہ السلام سے مست ہے یہ کپڑا، اسی لیے برکت کے لیے اسے اپنے گلے میں ڈالتا ہوں، جب میں اسے اپنے گلے کے اندر سے اتار دوں تو تبھی جو ہے وہ زیارت جو ہے وہ برآمد ہو جائے گی۔ مصائب سننے کے لیے آئے ہو نا، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ارے بی بی سلام اللہ علیہا کے خطبات کا یہ اثر ہوا کہ پورا دربار لرز گیا۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ یزید نے اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے پورا کے پورے ضلعوں سے پرگنوں سے لوگوں کو بلایا تھا، تو لوگ آئے تھے تو ہنستے ہوئے، لیکن یزید کی فتح کے جام میں میری شہزادی نے زہر ملا دیا۔ لوگ آئے تھے ہنستے ہوئے، گئے روتے ہوئے، اور جانے کے بعد اپنی اپنی بستیوں میں علم بغاوت بلند کر دیا۔ منہ پہ سب کے یہی نعرہ تھا کہ یزید ہٹاؤ اسلام بچاؤ، یزید ہٹاؤ اسلام بچاؤ، یزید ہٹاؤ اسلام بچاؤ۔ اب یزید کی سیاسی مجبوری بن گیا تھا کہ وہ اسیران اہل بیت کو رہا کرے، وگرنہ اندیشہ یہ تھا کہ بغاوت یزید کی حکومت کی اتنی شدید ہو گئی تھی کہ یزید کو ڈر تھا کہ کہیں حکومت کا تختہ نہ پلٹ جائے، تو اس نے اپنی سیاسی مجبوری کے تحت اسیران اہل بیت کو رہا کیا۔ ایک ایلچی کو بھیجا جناب سید سجاد کے پاس اور کہا کہ آپ لوگ آزاد کر دیے گئے ہیں۔ ارے جناب سید سجاد نے اسے ڈانٹ کے کہا جا اور یزید سے کہہ دے کہ ہم اپنی پھوپھی سے پوچھ کے جواب دیں گے۔ دست ادب چھوڑ کے جناب زینب کبریٰ کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں، یزید ملعون کا ایلچی آیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ ہم رہا کر دیے گئے، آپ کی کیا رائے ہے؟ ارے بی بی بیٹھ کے نماز شب پڑھنے والی دونوں ہتھیلیاں زمین پہ ٹیک کے اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہا اے میرے لال، جا کے یزید سے یہ کہلوا دے کہ ابھی زینب اپنے ماجائے حسین کو دل بھر کے رو نہیں سکی، ارے ہمارے لیے کسی مکان کا انتظام کیا کرایا جائے۔ اے رونے والوں، ارے وہ زینب کبریٰ کہ جو نماز پڑھنے سے پہلے حسین کو دیکھتی ہو اور نماز تمام کرنے کے بعد حسین کو دیکھتی ہو، جب اپنے ماجائے کے گلے کے اوپر خنجر پھرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو کیا بی بی نہ روئی ہوگی؟ ارے جب اس نے اپنے ماجائے حسین کے سر کو نوکے نیزہ پہ دیکھا ہوگا تو کیا شہزادی نے گریہ نہیں کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، یہ سب کا سب گریہ کیا میری شہزادی نے، لیکن رہائی ہونے کے بعد مجلس کا انعقاد کیا کہ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں یہ اسی مجلس کی جو ہے وہ مجلس کی ہی مجلسوں کی بنیاد تھی۔ میرے عزیزوں، کیا کیا قیامتیں گزر گئی، اور جب یہ قافلہ جو ہے دیکھیے مسافر کی فطرت میں ہے کہ جتنا جتنا اپنے وطن سے نزدیک ہوتا ہے اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں بہت دور
دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی یہ تمنا ہے، یہاں کے پروگرام دیکھنے کے بعد ان کے دل میں بھی یہ خواہش ہے کہ جب ہم اپنے وطن میں جائیں گے تو ہم یہ بتائیں گے کہ وہاں کس نے مجلس پڑھی، کیسی مجلس پڑھی، وہاں کی انتظامیہ کا کیا حال تھا، وہاں کے خادموں نے ہماری کس طرح خدمت کی۔ یہی ہے یا نہیں میرے عزیزوں؟ مسافر کی فطرت میں ہے، جتنا جتنا اپنے وطن سے نزدیک ہوتا جاتا ہے اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر یہ تو عجیب و غریب قیدی ہے کہ جو کربلا سے واپس جا رہے ہیں، لیکن میرے عزیزوں جیسے بشیر بن نعمان بن جسلم نے کہا کہ اے یمنا رسول اللہ، آپ کے جد کا مدینہ آ گیا ہے، اور تڑپ کے جناب سید سجاد گریہ فرمانے لگے کہ محمل سے جناب زینب کبریٰ کی آواز آئی، اے میرے لال سجاد، کیا دادی اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آ گئی؟ اے میرے لال سجاد، کیا زندان شام میں سونے والی بہن یاد آ گئی؟ کیا باپ کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ یاد آ گیا؟ اے میرے لال، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اے پھوپھی اماں، ہمارے جب کا مدینہ آ گیا ہے۔ اور یہ وہ جملہ تھا کہ میری شہزادی طرف گئی اور اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا اور کوہنیوں کے اور گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی روضہ رسول میں آئی، اور چوکھٹ رسول کا سہارا لے کے بی بی نے اٹھنا چاہا۔ جب اٹھا نہ گیا تو تڑپ کے کہا کہ اے نانا، زینب آ گئی۔ اے نانا، ملال اس بات کا ہے کہ زندہ آ گئی۔ اے نانا، پچھتائے گا وہ ظلم جو ہم پہ نہیں ہوا ہے۔ اے نانا، بہت پیاسی رہی۔ اے نانا، جگر چٹک گیا ہے۔ اے نانا، میں نے پیاس کی حالت میں اپنے ماجائے حسین کے گلے پہ خنجر کو پھرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے پیاس کے عالم میں اپنے لال علی اکبر کے سینے میں پرچھی کا پھل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے شدت پیاس میں اپنے 6 مہینے کے علی اصغر میں تیر کو ترازو ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے نانا، پھر بھی میں شکایت نہیں کرتی آپ کی امت سے کہ ایک مرتبہ قبر رسول لرزی اور آواز آئی، اے پارہ جگر زینب، یہ تو بتا پھر تجھے کس بات کا گلہ ہے؟ اے نانا، پوچھ لیا ہے تو بتاتی ہوں۔ ارے 11 محرم کو میں اپنے ماجائے حسین کے لاشے سے ایسے گزاری گئی جیسے وہ میرا کچھ نہ لگتا ہو۔ اور کیا عالم ہوا ہوگا میری شہزادی کا۔ رونے والوں، رونے میں بخل نہ کرنا۔ رونے والوں، جناب سکینہ یہی موجود ہے۔ رونے والوں، غازی ابو الفضل عباس کی بارگاہ ہے، تکلف نہ کرنا رونے میں۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ جناب سید سجاد بھی آتے ہیں مجلس میں۔ میری اوقات نہیں کہ میں یہ بیان کر سکوں، جیسا کہ بتایا ہے علماء نے کہ میرے چوتھے امام کہاں بیٹھتے ہیں۔ میری ہمت سے باہر ہے یہ بات کہ میں بتا سکوں، بس میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں رونے والوں کہ میرے مولا آتے کیوں ہیں۔ اس لیے کہ میرے مولا کو ایک امانت دی تھی حسین نے آخری وقت میں، اور کیا امانت تھی کہ جس وقت جو ہے وہ رخصت آخر کے لیے آئے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام کے رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، اور جناب سید سجاد پہ غشی تاری تھی۔ ارے لال کے بازو کو پکڑ کے جوڑا، جب اٹھا نہ گیا جناب سید سجاد سے تو حسین نے اپنے زخمی رخسارے کو جناب سید سجاد کے رخسارے پہ ملنا شروع کیا، اور خون کی حدت محسوس کر کے جناب سید سجاد نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ ایک زخمی ہے کہ جس کے بدن سے خون پانی کی طرح بہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے جناب زینب کبریٰ کی طرف دیکھ کے کہا، پھوپھی اماں، یہ زخمی کون ہے؟ یہ مت سمجھنا جناب سید سجاد جانتے نہیں تھے، بلکہ میرے مولا بتانا یہ چاہتے، میرا بابا اتنا زخمی تھا کہ
اگر میرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میرے بابا کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ اور حسین ابن علی علیہ السلام کے متعلق بی بی نے کہا میرا لال پہچانا نہیں، یہ میرا ناجایا حسین ہے، اور رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ کہ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے توڑ کے کہا کہ بابا تنم تنہا رہ گئے ہیں آپ، کیا چچا عباس نہیں رہے، کیا بھیا علی اکبر نہیں رہے، کیا عمر محمد نہ رہے؟ ایک مرتبہ حسین علیہ السلام نے کہا میرے لال بچ کے سمجھ لے کہ مردوں میں تیرے اور میرے علاوہ اب کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرے لال کیا ارادہ ہے؟ جناب سید سجاد علیہ السلام نے کہا کہ بابا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کے اوپر فدا ہو جاؤں، اور یہ کہہ کے قبضہ شمشیر کی طرف جیسے ہی جناب سید سجاد نے ہاتھ بڑھایا، حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اے میرے لال تجھے تو ابھی شام قریبہ میں شہید ہونا ہے، تجھے تو ابھی بازار شام میں شہید ہونا ہے، تجھے تو ابھی 40 سال شہید ہونا۔ اے میرے لال میری کچھ وصیتیں سن لے۔ کہا کہ بابا ارشاد فرمائیے۔ کہا کہ اے میرے لال جب زندان شام سے جانتے ہو کہ کیوں آتے ہیں جناب سید سجاد؟ رونے والوں سنو، یہی سنانے کے لیے میں نے یہ بات سنائی ہے آپ کو۔ جناب سید سجاد نے کہا میرے لال جب زندان شام سے چھوٹ کر جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ میرے شیعوں سے کہنا کہ اے شیعوں تم کربلا میں مجھے بہت یاد آئے۔ اے شیعوں ناز کرو اس بات پہ، اے رونے والوں، اور اس بات پہ کلیجہ پھاڑ لینا چاہیے کہ میرے مولا نے ہمیں اس وقت یاد کیا جب ہم عالم وجود میں بھی نہیں تھے۔ کہا میرے لال میرے شیعوں سے کہنا کہ اے شیعوں تم مجھے بہت یاد آئے اس وقت کہ جب میں اپنے ششماہ علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور اسے تیر شعبہ کا نشانہ بنایا گیا۔ میرے عزیزو حسین علیہ السلام کے ششماہ کے گلے کے اوپر جو تیر مارا گیا ہے، جانتے ہو کہ کتنی دوری کے فاصلے سے؟ 10 قدم کے فاصلے سے۔ اور ارباب مقتل لکھتے ہیں کہ صبحت طفل من الحسن الی الحسن، ارے بچہ کان سے لے کے کان تک ذبح ہو گیا تھا، بچہ کان سے لے کے کان تک ذبح ہو گیا تھا۔ اور حسین ابن علی علیہ السلام نے چلو میں خون کو لیا، اپنے چہرے پر ملا۔ پہلے تو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے منع کر دیا۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین نے منع کر دیا۔ پھر حسین ابن علی نے اپنے لال کے خون کو اپنے چہرے پہ ملا اور خیمے کی طرف چلے۔ کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ جا کیوں رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں، اس لیے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ اگر کسی ماں نے اس حالت میں علی اصغر کو دیکھ لیا تو ماں کا دم نکل جائے گا۔ اگر کسی پھوپھی نے دیکھ لیا تو پھوپھی مر جائے گی۔ لیکن میرے عزیزو حسین ابن علی علیہ السلام در خیمہ پہ آئے اور آنے کے بعد کہا رباب اپنے ششماہ کو لے جاؤ۔ اور سب سے پہلے در خیمہ پہ آنے والی ایک 4 برس کی بچی تھی، آنے کے بعد پوچھتی ہے کہ بابا کیا میرے بھیا علی اصغر کو پانی پلا لائے؟ ارے حسین علیہ السلام نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، اپنی گردن کا اشارہ کیا کہ میرے لال علی اصغر کو تیر شعبہ کا نشانہ بنا۔ ماشاءاللہ کے بلا، ماشاءاللہ